اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المقربین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، تبرکات انبیاء علیہ السلام کا میزبان رفیق شیخ فریدی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تبرکات انبیاء کا پہلا پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، اس امید پر کہ ہر صاحبان علم و فن کے لیے یہ پروگرام معلومات کا خزانہ ثابت ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی، نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ اس کے بعد پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک کیچڑ کی طرح بدبودار غارہ بن گئی۔ پھر یہ خشک اور کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی، اور پھر آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، اس کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان لعین اکڑ رہا، نہ جھکا۔ خداوند کریم کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا، اور اس سے دریافت فرمایا، اے ابلیس، میں نے جب اپنے ید قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کو حکم دیا تو تم نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ رعونت بھرا جواب سنا تو فرمایا، مردود نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا تو قیامت تک کے لیے مردود و ملعون ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ علامہ جلالین نے بیان کیا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جلے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، جو قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حکم الہی پر حضرت آدم کی تخلیق کے لیے جو مٹی کو لائے تھے، تو انہیں اللہ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ کے درمیان پہاڑیوں پر رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل بیت اللہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بناؤ۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تک غم و رنج کا پانی برسا، ایک دن خوشی کا پانی برسا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم میسر آتی ہے۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھنکنے والی مٹی بنا کر اللہ رب العزت نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کا قالب تیار کیا۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، اور توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید جیسی 4 بڑی کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل کیا۔ قرآن مجید اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ اسکرین پر جو نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ نقشہ ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کس کس جگہ کون کون سا صحیفہ اور کس کس نبی پر نازل ہوا، اور کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام تبرکات انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔